اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل نگر نگر میں حدیث کے فیضان کو عام کرنے اور پھر مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر پہنچانے کے مقدس جذبے کے تحت ہم اس وقت جامعۃ المدینہ موڑ ایمن آباد پنجاب پاکستان سے متصل جامع مسجد فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ القول البدیع صفحہ 99 پر ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، تم مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ فمن صلی علی صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الامام العلام ابو الحسین مسلم بن الحجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی کہ شعراء آفاق مجموعہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 27 سے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ نبوی میں حاضری کے مبارک انداز اور متعدد سوالات کے جوابات کی برکات لوٹنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادب و تعظیم سے ہمہ گوش ہوئے اللہ عز و جل کی رضا کے طالب بنے، سنیے اور خوب خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ راوی حدیث امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ہم نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے کہ ایک صاحب حاضر بارگاہ ہوئے جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال خوب کالے تھے۔ اگر یہ صاحب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے باہر سے حاضر ہوئے ہوتے تو آثار سفر نمایاں ہوتے، پراگندہ حال و پراگندہ بال ہوتے، اور اگر مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے تو ہم ان کو بخوبی پہچان لیتے، مگر معاملہ کچھ اور تھا، ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ حاضر بارگاہ نبوی ہونے والی ہستی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ سید الملائکہ سالار قافلہ نوریاں جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، جو شکل انسانی میں حاضر بارگاہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر انسانی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ پارہ 16 سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مرد کی شکل میں جلوہ فرما ہوئے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے کالے بال، سفید کپڑے،
شکل بشری کا اثر تھا، وگرنہ وہ خود نوری ہیں، اور جس میں نوری لباس وغیرہ سے بری ہوتا ہے۔ خود ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ سید الانبیاء تاجدار ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نوری بشر ہیں۔ کھانا پینا نکاح بشریت کے احکام تھے، اور بغیر کچھ کھائے پیے عرصہ دراز تک ایسے ہی رہنا، اور روزہ وصال میں نورانیت کی جلوہ گری تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فارق نور و ظلمت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، آقا وضع واضح میں تو لفظ نور آپ ہی کے لیے وضع کیا گیا، آپ کے علاوہ جس جس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا وہ سارے کا سارا مجازی معنی میں ہے۔ آئیے بزبان رضا ثنائے حبیب خدا سنیے اور فرط محبت میں سر دھنیے۔ عرض کرتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، ٹھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ ہوئے، شکل انسانی میں تھے، اس لیے حاضرین میں سے کوئی بھی ان کو نہ پہچان سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مس کر دیے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی امام الانبیاء والمرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا انداز مرحبا، اظہار محبت کا کتنا حسین و دل نشین انداز ہے۔ قرب نبوی پانے اور جسم اقدس کی برکتیں سمیٹنے والے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے کرشمے نہ جانے کہاں کہاں اپنی کرنیں بکھیرتے اور خوشبوئیں لٹاتے نظر آتے ہیں۔ ماہ غفران رمضان مبارک کی ہر رات سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قرآن پاک کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد 1 صفحہ 3 پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ ماہ رمضان میں یہ سخاوت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کرتے، وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ وہ رمضان کی ہر رات میں حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن سننے سنانے کا سلسلہ رمضان کے آخر تک جاری رہتا۔ خیال رہے محبت کا یہ سلسلہ یک طرفہ نہیں تھا، ایک محبت کا دعویٰ کرے دوسری طرف سے محبت کا جواب نہ ملے تو اسے محبت نہیں کہا جاتا۔ محبت کا یہ سلسلہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔
اس حدیث کے آخری جملے میں اسی حقیقت کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ملاقات کرتے اس وقت آپ بہتی ہوا سے بھی زیادہ خیر رساں ہوا کرتے تھے۔ یہ ملاقات کے دور میں سرکار کی سخاوت اور زیادہ جوبن پہ آ جایا کرتی تھی۔ مرحبا صد مرحبا، پیاروں سے ملاقات کے وقت خوب خوب صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے رحمت اپنے پورے جوبن پر ہے، بھکاری کریم کے دروازے سے فیض یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی نظارے دیکھ کر اعلی حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ جب دنیا میں اس قدر عنایتیں اور اس قدر رحمتیں ہیں تو قیامت کے دن کا عالم کیا ہوگا؟ اعلی حضرت کے جذبات پر ہماری جانیں قربان۔ فرماتے ہیں گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا۔ جنت میں جب نیکوں کی دعوت کا سلسلہ جاری ہوگا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اللہ عز و جل جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت رسول کا صدقہ ہم سب کو ان رحمتوں سے وافر حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فقیہ اعظم ہند شرح بخاری مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 246 پر، زرقانی جلد 1 صفحہ 234 کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ادریس کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح کی خدمت میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کی خدمت میں 10 مرتبہ، 3 بار بچپنے میں، 7 بار بڑے ہونے کے بعد، حضرت یعقوب کی خدمت میں 4 بار، حضرت ایوب کی خدمت میں 3 بار، اور سید الانبیاء حبیب کبریا تاجدار ارض و سما مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ حاضر بارگاہ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، ہمارے کریم و رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر عظیم ہے۔ یقیناً ہمارے نبی عظیم تر ہیں جن کی خدمت میں حاضری کے لیے سید الملائکہ اس قدر بے قرار رہتے ہیں۔ استاد زمن شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کیا خوب فرماتے ہیں، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ پھر کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبوب سے یہ قربت دیکھی، کبھی سدرۃ المنتہا پہ ہیں تو کبھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں، تو دل میں ایک خواہش انگڑائی لینے لگی، اور یہی تمنا الفاظ کا جامہ پہن کر ہدایت بخشش کی چمک دمک اور اس کی دل آویز خوشبوؤں میں اور اضافہ کرنے لگی۔ آئیے دیکھیے وہ تمنا کیا ہے۔ فرماتے ہیں طوبہ میں، طوبہ ایک جنتی درخت کا نام ہے، طوبہ میں طرح طرح کی شاخیں ہوں گی نا اس درخت کی، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سید الملائکہ
جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ نبوی میں حاضری کے حسین انداز کا ذکر سنتے ہوئے محبتوں کی دل نواز وادیوں کی سیر بھی کرتے چلے آئے۔ اب آئیے سراپا ادب و شوق بنے اسی مقام پر حاضر ہو جائیں اور حدیث کا اس کے بعد والا حصہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے جیسا کہ نمازی التحیات میں رکھتا ہے۔ نمازیوں کی طرح بیٹھے ہیں، سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر اپنی زانوں پر ہاتھ رکھ کے سید الملائکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھا دیا۔ معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا تھا، ورنہ پوچھتے تم کون ہو اور اس طرح مل کر اتنا قریب ہو کر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی تعظیم سے سوال عرض کرنے لگے، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ مفسر شہیر، محدث کبیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت والرضوان مرآت شرح مشکات جلد 1 صفحہ 25 پر اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اسلام کبھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ، یہاں دوسرے معنی میں ہے، یعنی ظاہر کا نام اسلام ہے، باطنی عقائد کا نام ایمان۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس پہلے سوال کے جواب میں ارکان اسلام کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی عمارت ان 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ ان 5 ارکان میں سے ہر رکن اتنا عظیم الشان ہے کہ کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 6 کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک روایت کے کلمات ذکر فرماتے ہیں، رسول دو عالم، نبی معظم، رسول اعظم، شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ فقیہ اعظم ہند شرح بخاری مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 303 پر تحریر فرماتے ہیں، صرف ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد اس لیے قائم ہے کہ عبادت مفروضہ منحصر ہے بدنی اور مالی میں۔ عبادت 2 طرح کی ہے، بدنی، مالی۔ فرض عبادتیں بدنی اور مالی 2 طرح کی ہیں، اگر محض مالی ہیں تو یہ زکات ہے، اور بدنی کی 2 صورتیں ہیں، صرف قولی یا صرف بدنی، صرف زبان سے ادا کرنے والی یا دیگر بدن کا بھی جس میں حصہ ہو۔ صرف بدنی روزہ، صرف قولی توحید و رسالت کی شہادت، یا قولی اور بدنی دونوں ہیں۔ یہ نماز ہے کہ نماز میں قول بھی ہے اور اعضاء کا عمل بھی ہے،
اور مالی بدنی دونوں ہیں تو حج۔ اے کفر کی چل چلاتی دھوپ سے نجات حاصل کر کے شجر اسلام کی گہری چھاؤں تلے آ جانے والوں، آئیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر ان 5 ارکان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی ہے تو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آج ہی سے اس کمزوری کو دور کرنے کی نیت کیجیے۔ نہ نماز میں سستی ہوگی، نہ روزے میں کوتاہی۔ حج اور زکوٰۃ لازم ہونے کی صورت میں فوری حکم شرعی پر لبیک کی صدا بلند کر کے عمل کی سعادت پائیں گے۔ رضا الہی عز و جل حاصل کرنے اور عمل کا جذبہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات میں از ابتدا تا انتہا شرکت کرنے کا ذہن بنا لیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، گلے گلزار رضویت، ذوالفضل والکمال ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت فیوزاتہم القدسیہ فیضان سنت جلد 2 کے باب نیکی کی دعوت حصہ اول کے صفحہ 587 پر سنتوں بڑے اجتماع کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائیے اور خود بھی حاضری کی سعادت پائیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آنے والے صاحب کو سوال کا جواب دیا تو انہوں نے جواب کی تصدیق کرتے ہوئے عرض کی، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحب سائل بن کے حضور سے پوچھتے بھی ہیں اور جواب ملنے پر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پوچھنے والا جب آتا ہے تو وہ پوچھ کر اپنی تشفی کرنے کے لیے آیا، یہ عجیب سائل ہے، سوال کیا، جواب ملا، کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا ہے، درست جواب دیا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت۔ برگاہ نبوی میں دوسرا سوال پیش کرتے ہوئے وہ صاحب عرض گزار ہوئے، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی قیامت کو مانو اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ جواب ملتے ہی پھر عرض کرنے لگے، آپ نے سچ کہا۔ قال فی شرح المشارق فی بیان قولہ علیہ الصلاۃ والسلام ان تؤمن باللہ، اللہ عز و جل پر ایمان سے مراد دل و جان سے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ ایک ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل اور غیر محتاج ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی نے اس کو نہیں بنایا، سارے جہان کا خالق و مالک وہ ہے۔ تمام صفات کمالیہ جو اس ذات کے لائق ہیں وہ ان سے متصف ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ وَيُؤْمِنَ بِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ اعْتِقَادَاتُهُمْ عباد اللہ تعالی لا يفترون عن عبادته لحظة۔ ملائکہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ تسلیم کیا جائے جو لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ وَكُتُبِهِ وَهُوَ اعْتِقَادٌ أَنَّ جَمِيعَهَا كَلَامُ اللَّهِ تعالی۔ کتب سماویہ پر ایمان یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ سب اللہ عز و جل کا کلام ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے۔ اللہ عز و جل ملائکہ، کتب سماویہ اور رسول و انبیاء نیز روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں تقدیر پر ایمان کا ذکر بھی کیا گیا۔ یاد رکھیے تقدیر ایسا موضوع ہے جس میں بڑے بڑے عقلاء اور ذہین لوگ سرگرداں رہے لیکن وہ اس بحر بے قرار کی وسعتوں کو نہ پا سکے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض امتوں کی ہلاکت اسی مسئلہ میں الجھنے کی بنا پر ہوئی۔ نیز اس میں ایک عجیب بات یہ ہے
کہ اسے ایمانیات میں سے بنا دینے کے باوجود اس میں زبان کو حرکت دینے سے روک دیا گیا. زبان کو حرکت نہیں دے سکتے کہ کہیں تم بھی اس غلط راہ پر چلنے کی بنا پر ہلاک نہ کر دیے جاؤ. بعض نادان اس مسئلہ کو محض عقل پر پرکھتے ہیں، حالانکہ دینی امور میں ایسا کرنا دانش مندی نہیں ہے. اللہ عز و جل ہمیں وہ عقل عطا فرمائے جو احکام شریعت کے سامنے جھک جانے والی ہو اور اتباع سنن نبوی کی طرف مائل کر دینے والی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حاضر بارگاہ ہونے والی شخصیت نے اسلام اور ایمان کا پوچھ لینے کے بعد تیسرا سوال کرتے ہوئے عرض کی، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیے، احسان کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنی وغیرہ آیات میں احسان کا ذکر آیا، تو اس احسان سے مراد کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ عز و جل کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مردان راہ وفا عشق مولا کے طلبگار ہوا کرتے ہیں. مثل شمع اسی کی طرف توجہ رہے تو عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. انوار و تجلیات ذات باری تعالی کا مشاہدہ کرنے والوں کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری ہوا کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک الہ العالمین، جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم وہ حق ادا نہ کر سکے. سالکین کو ایک نظر میں منازل طے کرا دینے والے معرفت الہی کے جام پلانے والوں کی زبانیں بھی یہ نغمہ الاپتی نظر آتی ہیں، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے کونوں مکان کے مالک، اے دونوں جہاں کے خالق، جیسی تیری پہچان ہونی چاہیے تھی ہم اس طرح تجھے آج تک نہ پہچان سکے. عبادت کا بیان کردہ نبوی انداز قرب کی منازل طے کرانے والا ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو. یہ مقام بڑا ہی عالی شان ہے جو ہر متقی و پرہیزگار اور شب زندہ دار کو بھی نصیب نہیں ہوا کرتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آسان طریقہ عطا فرما دیا. آئیے سنیے، ارشاد فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہ ہو سکے تو یہی خیال کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر ساتھ یہی کیفیت طاری رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ویسے تو ہر حال میں وہ تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، مگر عبادت کی حالت میں اس بات کا خاص خیال رکھو گے تو عبادت آسان ہو جائے گی. دل میں عاجزی پیدا ہوگی، آنکھ محبت و مودت میں امید و خوف کی ملی جلی کیفیات لیے تر رہے گی. اللہ عز و جل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا توسل و تصدق ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے. آئیے امیر اہل سنت کی دعاؤں سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں مل کر عرض کریں کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ نہ ہو کم یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان سوالات و جوابات کے بعد ایک بہت بڑا سوال کیا جا رہا ہے. سائل عرض کرتے ہیں فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کی خبر دیجیے، قیامت کب آئے گی؟ نبی یہ غیب داں، مالک دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، قیامت کا علم اسرار الہیہ میں سے ہے. جبریل
لوگوں کے مجمع میں ایسا سوال کر کے کیوں راز فاش کرانا چاہتے ہو؟ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے سائل سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ جل مجدہ الکریم نے قیامت کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اسی لیے سرکار سے سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جس کے بارے میں یقین ہو کہ اسے تو خود ہی پتا نہیں ہے، اسے تو خود ہی خبر نہیں ہے، اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جا کر زکوٰۃ کے مسائل نہیں پوچھتے ہوں گے، اور اسی طرح کے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ اسے خود خبر نہیں ہے، اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ نبی وہ ہیں جو شب معراج بڑی حسین صورت میں گئے اور اپنے رب کا دیدار کر کے آئے۔ جو نبی عالم الغیب کے جلوے دیکھ کر آ گئے، ان سے غیب کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ فقیہ افخم مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب سید الملائکہ کی عرض سنیے اور ان مبارک کلمات پہ غور فرمائیے۔ عرض گزار ہوئے فاخبرنی عن اماراتھا، آقا اگر قیامت کی خبر دینا خلاف مصلحت ہے تو اس کی کچھ خصوصی علامات اور نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے کہ یہ نبی غیب داں ہیں، اس لیے کہ جسے خود منزل کی خبر نہ ہو اس سے راہ نہیں پوچھا جاتا، جسے خود ہی منزل کی خبر نہیں ہے اس سے راستہ نہیں پوچھا جاتا۔ حضور قیامت کا نہیں بتاتے تو نشانیاں ہی بتا دیجیے، آپ کو تو پتہ ہے نا قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے نا، تو قیامت کا نہ بتائیے، تعین نہ کیجیے، نشانیاں بتا دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ فرمایا قرب قیامت میں لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو بڑے بڑے محلات میں فخر کرتے دیکھو گے۔ مطلب یہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹا اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسا آقا اپنی لونڈی سے کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے سمجھے جانے لگیں گے اور عزیز یعنی عزت والے ذلیل ہو جائیں گے۔ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بڑے بڑے محلات میں فخر کرتے نظر آئیں گے۔ جب یہ وقت آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راوی حدیث سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، یہ سوالات کرنے کے بعد وہ صاحب تشریف لے گئے۔ فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی اللہ اور رسول جانے۔ کیا محبت برا انداز ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر ملا دیا۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، یہ وہ عظیم دین ہے جس کے احکام سکھانے کے لیے سید الملائکہ شکل انسانی میں اترے۔ آئیے ہم بھی سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیں، ہر 30 دن میں 3 دن، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر یک مشت 12 ماہ راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔